بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم کی عظمت و فضیلت۔ قرآن کریم کی بعض آیاتیں پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے، چنانچہ سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، طحاوی اور مسند احمد میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم ان دونوں آیاتوں میں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، اور لوگو تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات 1-2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے اور تھامنے والا ہے۔ جبکہ معجم طبرانی کبیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسم اعظم کے واسطے سے جو دعا کی جائے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور وہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ اس حدیث کے ایک راوی ہشام بن عمار نے سورۃ البقرہ اور آل عمران کی مذکورہ سابقہ آیات کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیات 111 ذکر کی، جو یہ ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس زندہ قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی عظمت و فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتاتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 201 مذکورہ بالا کی دعا بکثرت مانگنے سے دنیا اور آخرت کی بلائیاں حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔